يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تکبیرات، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین، حبیب کبریاء، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، دور حاضر کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کا حکم نہیں ہے، اور قرآن نے جس چیز کو یعنی اس کا نام لے کر حرام نہ ٹھہرایا ہو تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس چیز کو حرام قرار دے۔ تو یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ہمارا یہ جدید نظام اور اسی نظام کے اندر وہ رہنے والے لوگ، وہ لوگوں کو خاص کر کے نوجوانوں کو اس بات پہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی قرآن کے اندر شراب کا اللہ نے نام نہیں لیا، تو اب اللہ نے نام نہیں لیا تو اب یہ حرام کیسے ہے؟ حدیث کو تو وہ مانتے نہیں، لیکن قرآن کے احکامات کا، اللہ کی باتوں کا اس طرح رد کر دیتے ہیں، اور نوجوان طبقہ وہ اس بات پر ان کے ساتھ متفق ہے، اور بہت لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں کہ دیکھیں بھئی قرآن نے اگر کسی چیز کا نام نہیں لیا تو ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کر دیے ہوتے ہیں، تو اب ان اصولوں کے تحت جو چیز آئے گی تو وہ اس کو اسی زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ 219 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ اے نبی جب لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کریں، آپ سے پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسم کبیر ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اکبر من نفعہما واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کے بارے میں نازل کی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شراب جو ہے یہ ہم پر حرام کر دے۔ تو تدریجاً آپ یہ سمجھے کہ مرحلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کیا، ایک مرتبہ ہی حرام نہیں کر دیا، بلکہ اس کے احکامات مرحلہ بر مرحلہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔
یہ سب سے پہلی آیت ہے شراب کی حرمت کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں یہ اسم کبیر ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اب اللہ نے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور فائدے سے بڑا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ محتاط صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا کلی حکم نہیں ہے کہ اب شراب پینا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہاں پر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں کے اندر شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، کراہت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں نفع کیا ہے کہ بندہ جب وقتی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن کو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے۔ اگر کوئی ٹینشن ہے، نشہ کیا، شراب پی، تو اس کو وقتی سکون مل گیا۔ یہ اس کا بہت قلیل سا اور تھوڑا سا جو ہے یہ فائدہ ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے کہ شراب پینے سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، اچھا اور برا اس کی تمیز ختم کر بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی جو جوا کھیلنے والا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ جوئے کے اندر کسی سے کسی چیز پر شرط لگا لی، اور اب وہ شرط ہار جاتا ہے، پیسہ ہار جاتا ہے، تو اس میں بھی کئی مفاسد ہیں، اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا نام لے کر یہ بات واضح فرما دی کہ ان کے اندر تمہارے فائدے سے کہیں زیادہ نقصان ہے۔ شراب پینے میں تمہیں وقتی سکون مل سکتا ہے، جوا کا پیسہ جیتنے میں تمہیں وقتی سکون مل سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو آپ اس پر مطمئن نہ ہوئے، بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ شراب کو حرام کر دے۔ تو پھر سورہ نساء 43 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نے اس نماز کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا الصلاۃ، کس وقت قریب نہیں جانا؟ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ یعنی سکارا کا لفظ سکر جو ہے اس کا معنی ہے نشہ آور چیز۔ اب شراب میں بھی نشہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی نشہ آور چیز ہے وہ اس آیت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر تھے، کیونکہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شراب کی حرمت کا کلی حکم نہیں آیا تھا۔ یعنی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم میں نفرت پیدا کی ہے مسلمانوں کے دلوں میں کہ اس سے نفرت کریں، اور دوسرا حکم اللہ کا یہ ہے کہ تم نے جب نماز پڑھنی ہے پھر تم نے نشہ نہیں کرنا، نشے کی حالت میں تم نماز میں کھڑے نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دعوت پر تھے، ہمیں دعوت میں شراب بھی پیش کی گئی، ہم نے شراب پی، کہتے ہیں پھر میں نے نماز پڑھائی،
نماز کے اندر میں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہاں پر انہوں نے کہہ دیا نحن عابدون، یعنی یہ اس بات کی نفی کرنی تھی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اپنے رب بنایا ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نے اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ دوسرا حکم ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سکر بولا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جس طرح شراب پینا درست نہیں، حرام ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی عقل خلط ملط ہو جاتی ہے، اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، تو وہ بھی نشہ کرنا حرام ہے۔ تو یہی آج کل ہمارے دور کے اندر، اس دور جدید میں جو نوجوان طبقہ ہے ان کو اسی بات پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شراب ہے اس کا نام نہیں لیا، کوئی دوسرا نشہ ہے اس کا نام نہیں لیا۔ جب اللہ نے کسی نشہ آور چیز کا نام ہی نہیں لیا قرآن میں، تو ہم اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، نشہ کرو۔ تو نوجوان طبقہ اس پہ لگا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اصول دے گیا ہے۔ اصول کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے۔ جب یہی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ پھر مطمئن نہ ہوئے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلی حکم نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ تمہارا آستانوں پہ جانا اور یہ فال نکالنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اعمال الشیطان، یہ شیطان کے اعمال ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فاجتنبوہ، ان سے بچنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ آیت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ شراب کو کلی طور پر حرام کر دیا کہ اب کسی بھی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب پیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں اپنے چچا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ایوب، حضرت ابی بن کعب، یعنی میں اپنے چچاؤں کو جو شراب پیش کر رہا تھا، شراب پلا رہا تھا، تو کسی کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ تو مجھے میرے چچا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ انس بیٹا دیکھو یہ آواز کس کی ہے؟ کہتے ہیں میں باہر نکلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک منادی کرنے والا یہ منادی کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اب کسی کے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب حضرت انس باہر جاتے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت حکم دیا اور جو جو ہمارے گھروں کے اندر وہ مٹکے، وہ برتن کہ جن کے اندر شراب تھی، ہم نے فوری طور پر ان کو باہر گلیوں کے اندر پھینک دیا، ہم نے بہا دیا۔
یہاں تک کہ وہ برتن، وہ ساکی جسے ہم نوش کر رہے تھے، جس میں شراب تھی، ہم نے یہ نہیں کہا چلو حرام ہو گئی، اب جو برتن کے اندر ہے یہی پی لیتے، جو میرے منہ کے اندر گھونٹ ہے اس کو آگے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے منہ کے اندر تھی وہ بھی ہم نے نکال دی، جو ہمارے برتنوں کے اندر تھی، جو ہم پی رہے تھے، ہم نے اس کو بھی انڈیل دیا۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہم نے اس کو کلی طور پر ترک کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اس میں کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کہ ہم نے نہیں بھی یہ چلو 2-4 دن بعد بھی عمل کر لیں گے، ابھی زندگی پڑی ہے، زندگی کے اختتام میں بڑھاپے میں جا کے عمل کر لیں گے، نہیں۔ جب اللہ کا حکم سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا تو فوری عمل پیرا ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت ہے۔ تو یہاں پر جامع ترمذی کی ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں کہ شراب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ شراب کو بطور دوائی کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آج یہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی کوئی نشہ آور چیز ہے اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرو تو ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تو خود بیماری ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز کہ جس کے اندر نشہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیے، اور ہر وہ چیز جس کی کثیر مقدار نشہ دیتی ہے انسان کو اور اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ آپ کو یہ بات کہے کہ اگر میں شراب کے 2 گلاس پی لوں تو مجھے نشہ آتا ہے، میری عقل جو ہے وہ مخمور ہوتی ہے، اگر 2-3 گھونٹ لگاؤ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری عقلیں جب محفوظ ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، یعنی نماز کے وقت نماز کے قریب تم نے نہیں آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو، مجھے تو نشہ آیا ہی نہیں، تو اب یہ جائز ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ نشہ آور چیز کہ جس کی کثیر مقدار نشہ دیتی ہے اور اس کی قلیل مقدار تھوڑی بھی ہو، اگر وہ نشہ نہیں بھی دیتی لیکن وہ بھی حرام ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، اس حکم کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث وہ ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت گمبھیر جرم ہے، بہت بڑا، اس میں کبیر ہے جسے قرآن کہتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے نام لے کر یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے اور ان ساروں کا تعلق شراب کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا بندہ وہ جو شراب بنانے والا ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، ایسے لینے والا، شراب کو اٹھانے والا، جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے، پلانے والا، بیچنے والا، اور اس شراب کی قیمت کھانے والا، اور یہاں تک خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی جاتی۔ یہ 10 قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کی ایسے لوگوں کی پر لعنت ہے جو شراب سے کسی بھی طرح کا اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے شراب پی نہیں ہے، میں نے صرف کسی کو پرووائڈ کی ہے، کسی کو میں نے لے کے دی ہے، تو میرے پہ ایسا کون سا گناہ ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں نے شراب خود تو نہیں پیتا، میں تو بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے، تو یہ میرے لیے جائز ہے؟ نہیں میرے محترم سامعین کرام، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہر وہ نشہ آور چیز مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر خود گناہ سے بچتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو گناہ پہ لگاتا رہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔
تو یہ 3 حکم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب اللہ کی طرف سے کلی طور پر ہمیں یہ حکم مل چکا ہے کہ ہم نے اب شراب کو نہیں پینا، شراب حرام ہو چکی ہے۔ اور یہ سارے کون سے اعمال ہیں؟ اعمال الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن نے اور بھی شیطان کے اعمال واضح کیے ہیں، کفر و شرک کرنا، دھوکہ دینا، وسوسے ڈالنا، برائی کی طرف لگانا، یہ کس کے کام ہیں؟ یہ شیطان کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ اے مومنو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا برا دشمن ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مخالف کا فائدہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہمیشہ نقصان ہو، یہ خسارے میں جائے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے، تو تم نے اس سے بچنا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، منکر کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا، برے کاموں کا، برے کاموں کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مومن اس طرف لگ جائیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جو تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے شراب کے بارے میں، آخری الفاظ غور کرنے والے ہیں، فاجتنبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایک ایک چیز کا نام بتایا، شراب، جوا، آستانوں پہ جانا، یہ فال نکالنا شیطانی عمال ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ قابل غور لفظ ہے کہ اگر ان سے بچ گئے تو کیا ہے؟ کامیابی ہے، انسان کی فلاح ہے۔ اگر اس سے نہ بچے تو اس کا متضاد کیا ہے؟ فلاح کا الٹ کیا ہے؟ خسران، ناکامی، خسارہ، ذلت۔ تو جو شخص ان اعمال سے، ان چیزوں سے نہ بچا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ناکامی اور ذلت ہے۔ اور کوئی بھی دانش مند، عقل مند انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں خسارے کے اندر جاؤں، مجھے کامیابی نہ ملے، بلکہ ہر ذی عقل انسان یہ بات چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کامیابی ملے، وہ خواہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہو۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم شراب پیو تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، جوا کھیلو آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ یہ بات واضح ہے، اس بات کو میں خود جانتا ہوں۔ جب میں نے حفظ کیا ہے 2007 کی یا 8 کی بات ہے، فوڈ باز کے اندر صرف جوا 30 روپے کا لگا تھا، 30 روپے کا۔ ایک گیم کھیلی 2 آدمیوں نے، اس پہ 30 روپے کا انعام لگایا گیا کہ ہم نے جو جیتے گا اس کو 30 ملیں گے۔ گیم کے اندر ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اسی دکان کے سامنے موچی بیٹھا ہے، اور ایک بندے نے اسی کی موچی کی آر اٹھائی اور اس کے پیٹ میں مار دی، تو وہ بندہ اسی دن مر گیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے ہی نہیں بیان کر دیا کہ اعمال شیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو اس میں کئی مفاسد ہیں، اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور شراب پینے سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رکھا جائے تو اس سے وہ کلی طور پر باز آ جاتا ہے۔ تو ہمارے اس جدید دور کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلے وہ شبہات بیان کیے ہیں، وہ اعتراضات بیان کیے ہیں کہ کہنے والے یہ بات کرتے ہیں
کہ دیکھیں بھائی شراب کی کئی قسمیں ہیں، نشے کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں ان کا نام تو نہیں لیا، حدیث کے اندر ان کا نام تو نہیں آتا، ان کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ تو حلال ہیں، یہ کیسے حرام ہوئی؟ تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہیں جانا جب نشے کی حالت میں ہو۔ لفظ سکر بولا گیا ہے کہ ہر وہ نشہ آور چیز جس میں نشہ ہے اس کو سکر کہتے ہیں۔ اب وہ شراب ہو، وہ کوئی بھی دوسرا نشہ ہو جس سے انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، اس کو نشہ آتا ہے، وہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔